نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عظمت والدین، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے میں نماز کو چھوڑ دیتا پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا، جبکہ ایک لمبا مجمع میرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز کو چھوڑ دیتا اپنی ماں کے پاس جاتا۔ اور اس بات کو امام جلال الدین سیوطی نے الفتاوی للحاوی کے اندر لکھا۔ تو برادران ملت اسلام، والدہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، والدین کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ان کی قدر کریں، دنیا میں ہے ان کی عزت کریں، سب سے زیادہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ شادی ہو جائے آپ کی تو نرم رویہ اختیار کریں، کیونکہ شادی کے بعد وہ بات نہیں رہتی جو شادی سے پہلے ہے۔ خیرات والدین کے بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کبھی شادی سے پہلے آپ نے والدین سے غصے میں بات کر لی تو والدین بھول جاتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، اور شادی کے بعد منہ بھی اگر آپ نے کر دی تو کہتے ہیں وہ اسی کے قبضے میں ہے، اسی کے قبضے میں ہے۔ تو گھر والی سے اگر آپ کہہ دو تو گھر والی کہتی ہے ماں کے قبضے میں ہے، اور ماں سے کہو تو ماں کہتی گھر والی کے قبضے میں ہے۔ تو آخری جائے کہاں؟ بات یہی ہے، اگر گھر والی کو آپ ڈانٹیں گے تو وہ سمجھے گی کہ ماں کی چڑھاوے میں ہے، اور ماں سے کچھ کہہ رہے ہیں اور کہنا بھی نہیں چاہیے۔ تو ایک دوسرے یہی خیال کرتے رہتے ہیں یہ اس کے قبضے میں ہے، یہ اس کے قبضے میں ہے۔ اس لیے شادی کے بعد بہت نرم رویہ اختیار کریں، بہت نرم رویہ۔ کبھی بھی اپنی بیوی سے والدین کی شکایت نہ کریں، کبھی بھی اس بات کو یاد رکھیں، کتنی ہی غلطی کر جائیں والدین، لیکن اپنی بیوی سے کبھی بھی والدین کی شکایت نہ کریں۔ اور اگر بیوی والدین کی شکایت کرے تو اسے سنیں، اور سننے کے بعد تسلی دیں کہ ہم سمجھا دیں گے، اگر ایسی بات ہے تو میں سمجھا دوں گا، اور پھر ایسے وقت میں سمجھا دیں جس وقت ان کا موڈ صحیح ہو۔ وہ ہنسی مذاق آپ سے کر لیتے ہو یا ہنسی سے باتیں کرتے ہو، اس وقت آپ انہیں سمجھا دیں۔ اب بیوی کے کہنے سے آپ ان کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ جس نے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا تو یاد رکھیں امام مولانا جلال الدین رومی صاحب فرماتے ہیں والدین ایک آئینہ ہے، ایک شیشہ ہے، اگر تو اس شیشے میں 50 سال کے بعد بھی اپنی شکل دیکھے گا تو 50 سال کے بعد جیسا تھا ویسا ہی دکھے گا۔ ایسے ہی تمہیں والدین کے ساتھ جب جیسا کیا سیم ویسا تیرے ساتھ تیری اولاد کرے گی۔ گالیاں دی تو گالی اولاد دے گی، ظلم کیا تو ظلم اولاد کرے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں والدین کے ساتھ بہت نرم رویہ اختیار کریں، اور یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی۔ کتنی بڑی ہے سنو، ایک واقعہ سناتا ہوں، اور ابھی آپ نے حدیث سنی، حضور غوث پاک سے پہلے کے ایک ولی ہیں حضور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور غوث اعظم سے پہلے کے ہیں، کافی پہلے۔ تو ایک دن انہوں نے والدہ سے عرض کی کہ میری ماں میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے مقام حضوری عطا کر دے، یعنی ولایت میں مجھے اتنا بڑا عہدہ دے دے، منصب دے دے کہ پھر اس مقام کو پانے کے بعد ہر چیز میری نظر کے سامنے رہے۔ یعنی جس کو یہ اللہ رب العزت رتبہ دے دیتا ہے تو اس کی نگاہوں کے سامنے، اس بندے کے سامنے سب کچھ رہتا ہے، زمین کے سارے خزانے، سارے زمین کی پرتیں، ساتوں آسمان سے سب دکھتا ہے، سب کچھ سے دکھتا ہے جس کو یہ رتبہ دے دے اللہ۔ تو آپ کہنے لگے کہ اے میری والدہ مجھے اجازت دے دو کہ میں جنگل میں نکل جاؤں، رب کی عبادت کروں،
कोशिश करो जिसके लिए तुम इतने बेताब हो। तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जंगल निकल गए और फिर जंगल में रात रात भर इबादत की, दिन को रोजा रखा, भूख लगी तो जंगल के दरख्तों की छाया को खाया, कभी जंगल की घास को खाया, कभी वो भी कैसे न हुई, कभी पानी भी न मिला, कभी इस जंगल से उस जंगल में और उस जंगल से इस जंगल में फिरते आवारगी की हालत में, दीवानगी की हालत में 12 साल तक ऐसी रब की इबादत की कि एक लम्हा भी रब की इबादत से गाफिल ना हुए, लेकिन वो मकाम फिर भी ना मिला जिसकी तलाश में वालदा से कहा कि मैं जा रहा हूँ, मुझे इजाजत दे। कितना वक्त गुजर गया? अब थोड़ा सा 12 साल